بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، واقعہ ایک شہزادی کے غرور کی خوفناک کہانی۔ ناظرین، واقعہ مکمل جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی ایک بہت خوبصورت اکلوتی بیٹی تھی، جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے رشتے کا یا شادی کا پیغام آتا، وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی رشتے داروں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی، اس کو بڑی حرکات سے دیکھتی اور جملے کسکتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی، جو کہ تھوڑا موٹا تھا، تو اس نے اپنے رشتے دار سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول مٹول ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا کہ کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ تھوڑا پسیدہ قد تھا، تو اس نے کہا کہ ذرا اس چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہہ دیا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغی کی لگی کہہ کر پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کی بدتمیزی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت زیادہ ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بدتمیزی کی ہے، تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے اور کچھ دیر بعد ایک آوارہ گردی گویا آیا، جس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گایا اور بادشاہ نے سنا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم فٹکے پرانے کپڑے والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویا نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام طلب کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں انعام کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ یہ سن کر شہزادی کی آواز خاختہ ہو گئی۔ وہ بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گوئے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روئی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک بہت بڑے شکارگاہ سے گزرے۔ شہزادی نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا۔ شہزادی نے کہا، ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی ہیں؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھری لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عالیشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پائے تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، اس نے پچھتاوے سے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایک دوسری چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر
ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ ہمیں نوکروں سے کیا کام، سبھی کام تم کرو گی۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ فقیر نے کہا۔ چنانچہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس طیر فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی دن بھر کام کرتی اور اوپر سے جلتی کھڑکتی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دن فقیر نے کہا، میں جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، اسے تم ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بید کاٹ لایا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا۔ اس طرح اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سود لا کر دیتا ہوں، اسے کپڑا بو لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک گھسیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار بورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اسی طرح ایک غرور شہزادی ایک مددگار بورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے سے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوبدار رزق بھر کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمیں آئے اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی رزق برق لباس والے ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خون خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا تو اپنے سارے لوگوں کو دیکھ کر تو اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گڑبڑ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا اور یہ دیکھ کر درباری ہنسنے لگی۔ شہزادی کا یہ حال
था कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहा, मगर बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया। वो बड़ी नरमी से पूछा, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारगर्द गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम्हें ही हम सफर बनाना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी ही शादी की तकरीब हो रही है। इसी वक्त मेहमान आए और इसे अपने साथ ले गए। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया। जब वो दोबारा महल में आई तो देखा कि इसके वालिदैन और दरबारी भी वही हैं। सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसका गुरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का वाकिया बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकियात, सबक, अमवाज, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।